السلام علیکم دوستو اور میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ عورتوں کی حکایات اور یہ بہترین واقعات اور یہ بہترین داستان جو میں ہمیشہ پیش کرتے رہتا ہوں، اور اس چینل پہ الحمدللہ بہت ساری اسٹوریز اور بہترین واقعات، تاریخی واقعات، سچے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو یہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ لایا ہوں جس سے ہمیں بہت سارا سبق ملنے والا ہے۔ گناہوں کی پاکٹ بک۔ بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا، جو گناہ کرتا تھا اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کام ہے؟ بولی، میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دو۔ اس نے کہا، اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دے دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی اور اس پہ دست درازی کرنی چاہی۔ عورت چونک کر کہا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے ہر سختی اور شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی، پہلے میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت ہی دردناک لہجے میں چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ تھا، اے اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اے جواں تو موت کو ہرگز نہ بھول۔ جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ اپنے کیا، بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن۔ تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، الہی میری فریاد کو پہنچ، اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس با عصمت عورت کے ان پر درد لہجے میں پڑھے ہوئے شعر سے اس شخص کا پورا بدن لرز اٹھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا، میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح ہو گئی ہے تو بیچ والی یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اسی حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا، اے نیک بخت بی بی، یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں یہ دعا کرائیو کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا، اے ماں، خدا کی قسم، جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنی پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ ساری پاکٹ بک صاف اور سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں نشان نہیں تھا۔ میرے دوستو، میری بہنوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا بڑا غفور و رحیم ہے۔ ساری عمر گناہ کر کے اپنے نام اعمال سیاہ کر لو، اور اگر ایک بار بھی سچے دل سے اس سے ڈر کر رونے لگو تو یہ ندامت کے آنسو ساری عمر کے سیاہ نام اعمال کو دھو ڈالتے ہیں اور گناہوں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک باز اور با عصمت عورت کسی قیمت پر بھی اپنی عزت و عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتی، اور وہ اس شعر کا مصداق ہوتی ہے کہ اے خدا، دل سے ہم بندے تمہارے ہو چکے، گویا ہم پیارے کے پیارے ہو چکے۔ اور آج کل کی ماڈرن عورت کے ورد زبان یہ شعر ہوتا ہے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ وہ پہلے زمانے کی عورت تھی جو ایک مرد کے ساتھ تخلیہ میں خدا سے خود بھی ڈرنے لگی اور بدکار مرد کو بھی ڈرانے لگی۔ آج کل تو اس شعر پر عمل ہوتا ہے کہ تیر پر تیر چلاؤ، تجھے ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے، میری جان جگر کس کا ہے۔ اس پاک باز عورت کے پیش نظر رہا تو مرنا رہا، اور آج کل پیش نظر رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیموں کی دعا
اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم رہ چکے ہیں۔ محبوب کی اس ایک حالت کا جلوہ جن پر بھی پڑ جائے وہ بھی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور اپنی دعا کی یہ شان کیوں نہ ہو جو اعلیٰ حضرت نے لکھی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میری بہنوں، اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ اگر ہم پاک باز بن جائیں، ہم خود بھی اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، اگر ہم اچھے کام کرنے لگ جائیں، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لیں، تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی بدل جائے گی بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جب ہم خود باعمل ہو جائیں گے، ہم خود اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ جب ہم اپنی زبان سے کسی کو کچھ سمجھائیں گے، کچھ بولیں گے، کچھ بتائیں گے، تو ان کے دل پر بھی اثر ہوگا، کیونکہ اذا خرجت الکلمۃ من القلب دخلت فی القلب، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ اگر عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو جو بات کہیں گے سننے والے کے دل پہ اس کا اثر ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ پاک باز بنیں، ہمیں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ہر حال میں یتیموں، بے سہاروں، غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب دعا ان کے دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کر کے ہمیں دعائیں حاصل کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔